السلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اس مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتی ہوں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی دل میں رحمت، جس کی باتوں میں محبت، جس کی دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کے آغوش میں پوری دنیا کا سکون ہے، جس کی بغیر گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے، جس کی محبت کبھی بھی دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جس کا پیار سمندر کے مانند ہر وقت جوش میں رہتا ہے، جس کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور سمندر سے زیادہ گہری ہوتی ہے، یعنی میرا موضوعی سخن ماں کی ممتا اور شفقت ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ مجھے بغور سنیں گے. محترم حاضرین مجلس، ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کمتر ہے. ماں کا جیسا پیار، ماں کا جیسا خلوص، ماں کا جیسے ساتھ دنیا کا کوئی شخص بھی پیش نہیں کر سکتا. ماں کا پیار چاند کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے. ماں کے سوا کوئی سچا اور مخلص رشتہ نہیں ہے. ماں کی شفقت اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم دنیا کی تمام دکھ اور درد کو بھول جاتے ہیں. ماں اپنی اولاد کو کبھی بھی دکھ نہیں پڑنے دیتی. ماں کے اپنے ہاتھ بچوں کے لیے سلامتی اور بھلائی کے لیے خدا کے دربار میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. روح التلے کی طرف سے وہ خاص تحفہ ہے جس میں رحمت، فضل، کرم، برکت، عظمت کی صفات کو شامل کر کے عرش فرش پر اتارا اور اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دیے. ماں کے قدموں تلی جنت دیکھ کر اللہ تعالی نے ماں کو مقدس اور اعلی مرتبے پر فائز کیا. ماں کی عزت باپ سے زیادہ عظیم ہوتی ہے. ماں کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ماں کی ان خوبیوں کی وجہ سے اسلامی خدا کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں کا بتایا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہے جن میں خدا کے ساتھ ساتھ ماں کے حق کو بھی بیان کیا گیا ہے. مثلا سورۃ النساء میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کس کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اگر ماں باپ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان سے نرمی سے گفتگو کرنا اور ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.